عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ دی جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3801، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن عمیرہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مرنے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا، اے ابو عبد الرحمن، ہمیں کچھ وصیت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے بٹھاؤ۔ پھر بولے، علم اور ایمان دونوں اپنی جگہ پر قائم ہیں، جو انہیں ڈھونڈے گا ضرور پائے گا۔ انہوں نے اسے 3 بار کہا، پھر بولے، علم کو 4 آدمیوں کے پاس ڈھونڈو، اویمر ابو دردہ کے پاس، سلمان فارسی کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس اور عبداللہ بن سلام کے پاس، جو یہودی تھے پھر اسلام لائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جو جنتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3804، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر و عمر کی، اور عمار کی روش پر چلو اور ابن مسعود کے عہد کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3805، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسود بن یزید سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی دونوں یمن سے آئے تو ہم ایک عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اہل بیت ہی کے ایک فرد ہیں، کیونکہ ہم انہیں اور ان کی والدہ کو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3806، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا، آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب کون ہے کہ ہم اس کے طور طریقے کو اپنائیں اور اس کی باتیں سنیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کسی طرح کی تحریف یا نسیان سے محفوظ ہیں، یہ بخوبی معلوم ہے کہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب میں اللہ سے سب سے نزدیک ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3807، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم مولا ابو حذیفہ سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3810، یہ حدیث صحیح ہے۔ خیثمہ بن ابی صبرہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ہمنشیں پانے کی دعا کی، چنانچہ اللہ نے مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہمنشینی کی توفیق بخشی۔ میں ان کے پاس بیٹھنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ہمنشیں کی توفیق مرحمت فرمانے کی دعا کی تھی، چنانچہ مجھے آپ کی ہمنشینی کی توفیق ملی ہے۔
انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے عرض کیا میرا تعلق اہل کوفہ سے ہے اور میں خیر کی تلاش و طلب میں یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک جو مستجاب الدعوات ہیں اور ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے اور آپ کے کفش بردار ہیں، اور حذیفہ جو آپ کے ہمراز ہیں، اور عمار جنہیں اللہ نے شیطان سے اپنے نبی کی زبانی پناہ دی ہے، اور سلمان جو دونوں کتابوں والے ہیں موجود نہیں ہیں۔ راوی حدیث قتادہ کہتے ہیں کتابوں سے مراد انجیل اور قرآن ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3811، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارث کو زید بن محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تم لے پالک لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف بات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3814، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بھائی جبلہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ موجود ہیں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو میں انہیں نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر زید نے کہا اللہ کے رسول قسم اللہ کی میں آپ کے مقابلے میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جبلہ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے افضل تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3815، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا تو لوگ ان کی امارت پر تنقید کرنے لگے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کی امارت میں طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے ان کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ قسم اللہ کی زید امارت کے مستحق تھے اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد اسامہ بھی لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3816، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تو میں جرف سے اتر کر مدینے آیا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گیا تو آپ کی زبان بند ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد آپ کچھ نہیں بولے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر رکھتے اور اٹھاتے تھے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3817، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی ناک پونچھنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ چھوڑیں، میں صاف کیے دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3818، یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت مانگنے پر اندر داخل ہونے سے منع نہیں فرمایا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا آپ مسکرائے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 3820، یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں اسلام لایا ہوں مجھے اندر جانے سے منع نہیں کیا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا آپ مسکرائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3821، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار مجھے حکمت سے نوازے جانے کی دعا فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3823، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اسے حکمت سکھا دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3824، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں موٹے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے میں جنت کی جس جگہ کی جانب اشارہ کرتا ہوں تو وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو میں نے یہ خواب ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی ایک مرد صالح ہے، یا فرمایا عبداللہ مرد صالح ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3825، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زبیر کے گھر میں ایک چراغ دیکھا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ میں یہی سمجھا ہوں کہ اسما کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا نام تم لوگ نہ رکھنا، میں رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے ذریعے ان کی تہنیک کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3826، یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میری ماں ام سلیم آپ کی آواز سن کر بولی، میرے باپ اور میری ماں آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول، یہ انیس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کیں، ان میں سے 2 کو تو میں نے دنیا ہی میں دیکھ لیا، اور تیسرے کا آخرت میں امیدوار ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3827، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے، اے 2 کانوں والے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں یعنی آپ ان سے یہ مذاق کے طور پر فرماتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3828، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، انس آپ کا خادم ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں زیادتی عطا فرما، اور جو تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3829، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا، کیا انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اور انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھلتا تھا، اور اس میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 3833، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے پاس اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور سمیٹ کر اسے میرے دل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3834، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بہت سی چیزیں آپ سے سنتا ہوں لیکن انہیں یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، تو میں نے اسے پھیلا دیا۔ پھر آپ نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائیں، اور آپ نے جتنی بھی حدیثیں مجھ سے بیان فرمائی میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بھولا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3835، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو ہریرہ، آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھنے والے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3836، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں قبیلہ دوس کا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا تھا کہ دوس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس میں خیر ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3838، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے انہیں اکٹھا کیا، پھر ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، انہیں لے جاؤ اور اپنے توشادان میں رکھ دو، اور جب تم اس میں سے کچھ لینے کا ارادہ کرو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر لے لو، اسے بکھیرو نہیں۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے اتنے اتنے وسق اللہ کی راہ میں دیے، اور ہم اس میں سے کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے، اور وہ تھیلی کبھی میری کمر سے جدا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جس دن عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تو وہ ٹوٹ کر کہیں گر گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3839، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ قسم اللہ کی میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اس کو رات میں ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا، تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3840، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے زیادہ کسی کو یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3841، یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے،
اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3842، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد کو حمص سے معزول کیا اور ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو والی بنایا تو لوگوں نے کہا انہوں نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ کو والی بنایا، تو عمیر نے کہا تم لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھلے طریقے سے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ ان کے ذریعے ہدایت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3843، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسلام لائے اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3844، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ جب لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے تو آپ پوچھتے ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ میں کہتا فلاں ہے، تو آپ فرماتے کیا ہی اچھا بندہ ہے یہ اللہ کا۔ پھر آپ فرماتے یہ کون ہے؟ تو میں کہتا فلاں ہے، تو آپ فرماتے کیا ہی برا بندہ ہے یہ اللہ کا۔ یہاں تک کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ خالد بن ولید ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی اچھے بندے ہیں اللہ کے خالد بن ولید، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3846، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ریشمی کپڑا ہدیے میں آئے۔ ان کی نرمی کو دیکھ کر لوگ تعجب کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3847، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اس وقت لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ان کے لیے رحمان کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3848، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کتنا ہلکا ہے ان کا جنازہ، اور یہ طعن انہوں نے اس لیے کیا کہ سعد نے بنو قریظہ کے قتل کا فیصلہ فرمایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3849، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے جیسے امیر کی حفاظت کے لیے پولیس والا ہوتا ہے۔ راوی حدیث محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے بہت سے امور انجام دیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3850، یہ حدیث صحیح ہے۔